حضرت یونس بن متع علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ قرآن حکیم میں آپ علیہ السلام کا ذکر ذنون اور صحاب ہود تھے، یعنی مچھلی والے کے لقب سے کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ علیہ السلام ایک مدت مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رہے اور اس دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے۔ قرآن حکیم کے 10ویں سورۃ یونس آپ علیہ السلام کے نام سے ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یونس کے علاوہ سورۃ النساء آیت نمبر 153، سورۃ الانعام آیت نمبر 86، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 168، سورۃ الصافات آیت نمبر 139 اور سورۃ القلم آیت نمبر 50 میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے شہری نیو کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یونانی کے دریا دلجا کے کنارے ایک بہت بڑا اور باڑو نق شہر تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب پائے جاتے ہیں۔ شہر نیوانی میں آباد لوگ کفر، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ آپ علیہ السلام کا انکار اور آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے۔ انکار پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جب اہل نینوے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی کہ اب 3 دن کے بعد تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ جب عذاب کا وعدہ پورا ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے کفر میں نافرمانی پر ان سے ناراض ہو کر نینوے کے شہر سے دور چلے گئے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کی ابھی باقاعدہ اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ رسول اپنی مرضی سے اپنی بستی کو نہیں چھوڑتے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آ جائے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط تعلق کی بنا پر حضرت یونس علیہ السلام یہ امید کرتے ہوئے جلدی چلے گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اجازت عطا ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس طرح ہجرت کر جانے کی وجہ سے اس قوم کے معاملے میں نرمی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے چلے بن جانے کے بعد قوم پر عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ شہر نینوے پر سایہ بادل چھائے گئے اور تاریک دھواں اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگ عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے۔ اس وقت انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا اور جب وہ نہ ملے تو اہل نینوے شدید پریشان ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ لوگ حضرت سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے جس میں حضرت یونس علیہ السلام انہیں ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سایہ دیکھ کر شہر کے تمام لوگ اپنے بچوں، عورتوں اور مویشی کو ساتھ لے کر باہر میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور عذاب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگی لگی۔ پوری قوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لے آئی اور وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اتنا روئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر عذاب سے ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملنے سے پہلے ہی ہجرت فرما کر شہر سے باہر آ گئے تھے۔ انہیں خیال ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس اقدام پر ان پر تنگی نہیں فرمائیں گے، نیز وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ عذاب کے مقام سے دور رہیں اور وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کچھ وقت تو دریا میں پرسکون چلتی رہی، مگر پھر دریا میں طوفان آ گیا اور اونچی اونچی لہروں میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی بری طرح سے ڈولنے لگی۔
شدید اندیشہ پیدا ہو گیا کہ پوری کشتی تمام مسافروں سمیت دریا میں ڈوب جائے گی۔ ان کشتی والوں نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر مسافروں سے کہا کہ اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہے، جب تک اس کو دریا میں نہ ڈالا جائے گا اس وقت تک اس کشتی کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اس پر لوگوں کے مشورے سے 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ کلام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نکل گئے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دریا کے تہ میں گھومنے لگی۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کو کئی غموں کا سامنا تھا، مثلا قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر جانے کا غم، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم۔ ان تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کا واحد صورت آپ علیہ السلام کو یہی نظر آئی کہ آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور استغفار کریں۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ اور دریا کی گھنے تاریکی میں آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارتی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی نقصان کا روح میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اگر آپ علیہ السلام اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹی میدان کے کنارے پر ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ جس جگہ مچھلی نے انہیں ڈالا تھا وہ ایک چٹی میدان تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہاں ایک کدو کا بیل پیدا کر دی جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے غذا، شفا اور آرام کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص رحمت اور فضل سے حضرت یونس علیہ السلام جلد ہی صحت مند ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کچھ صحت مند ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دربار اس قوم یعنی اہل نینوے کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ اہل نینوے حضرت یونس علیہ السلام کے واپس آنے پر بہت خوش ہوئے۔ پوری قوم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور پھر وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مقررہ مدت تک انہیں زندگی کا ساز و سامان نہیں فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے والے اور توبہ استغفار کرنے والے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبی انبیاء حضرت سیدنا محمد خاتم النبی علیہ وصحابہ اجمعین کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ موت سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ البتہ اجماعی عذاب سے بچنے کے لیے اجماعی توبہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح و تقدس اور اس کا ذکر اور صبر کرنے سے انسان کی پریشانی دور اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے خوشحالی اور تکلیف دونوں حالتوں میں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔